پھر اس کے بعد شافق بھائی صاحب جو ہے وہ انہوں نے اتنی تفصیل سے شعیب نظام صاحب کی شخصیت پہ بھی گفتگو کی، اس زمانے کے لکھنؤ پہ بھی اور اس ناول پہ بھی. ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے اس ناول کو 2-3 دفعہ پڑھا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب طارق ستاری صاحب آئے تو انہوں نے حالانکہ ایک ہی نقطہ بیان کیا، لیکن وہ طارق صاحب کو اس بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ کسی چیز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں چاہے وہ ایک ہی نقطہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ اتنا بھرپور و مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بہت دن تک یاد رکھتے ہیں. جیسے قاضی عبدالستار کے پیتل کا گھنٹہ کے بارے میں طارق ستاری صاحب نے بھی کچھ لکھا ہے، اوروں نے بھی بہت لکھا تھا، لیکن قاضی صاحب مجھ سے کہتے تھے کہ اشرف پیتل کے گھنٹہ کو کسی نے سمجھا تو طارق ستاری نے سمجھا. تو اس کے بعد جو ہے اب جب جمال صاحب آئے، پتہ ہے کہ وہ جمال صاحب استاد بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور ادب سے بہت دلچسپی رکھتی ہیں. گفتگو کے بعد تو مجھے لگتا نہیں کہ کوئی گنجائش رہ جاتی ہے. ویسے شافعی کے بعد ہی گنجائش نہیں تھی، لیکن اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں. میرا دل ہی چاہتا ہے کہ ایسی ادبی محفلوں میں ضروری نہیں کہ ہم صرف اسی کام کو کریں جس کام کے لیے بلائے گئے، ایک آدھ بات ادھر ادھر کی کرنی چاہیے. جیسے مجھے ابھی یاد آتا ہے جس طارق صاحب اپنے جس ٹیلی ویژن یا ریڈیو کے پروگراموں کی ندرت کا ذکر کر رہے تھے، تو ایک ندرت یہ بھی تھی کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک ایسا گورکھپور میں پروگرام رکھا جس میں اردو اور ہندی کے بڑے بڑے ادیبوں کو بلایا. ایک آدھ چھوٹا بھی بلا لیا تھا، لیکن بڑے بڑے ادیبوں کو بلایا اور اس کے بعد کہا کہ ان کے اوپر ایک ہندی والا پڑھے گا اور ایک اردو والا پڑھے گا. تو یہ عجیب و غریب اس زمانے میں بالکل نئی چیز تھی. تو ہم پہ پیسے جب وہ دعوت نامہ آ گیا تو اس کے بعد صاحب ابھی ہوا گورکھپور تو کافی دور ہے، پیسے بہت لگیں گے. پیسے کم تھے یا شاید مہینے کا آخر تھا. میں نے قائد صاحب سے کہا کہ